السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں ہوں رضوان احمد ندوی۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کی تازہ ترین تفصیلات کے ساتھ۔ کل جو کچھ روس میں ہوا اس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے اور سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ایک نیا اتحاد اب بننے جا رہا ہے، ایک نیا عالمی بلاک کیا بننے جا رہا ہے۔ امریکہ سے بھی ایک چونکانے والی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کی بھی جانکاری دیں گے۔ اور ابنائے ہرمز میں ٹول وصولی کو لے کر ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے امریکہ کو مزید بے چین کر دیا ہے۔ کیا کیا خبریں ہیں، آئیے ایک ایک کر کے اس پر نظر۔ عالمی سیاست کا نقشہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ اب تک دنیا کی بڑی طاقتوں میں امریکہ، روس اور چین جیسے چند ممالک کا نام لیا جاتا تھا، لیکن وہ حالیہ صورتحال میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران بھی اس صف میں شامل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال روسی صدر ولادیمیر پوتن اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی حالیہ ملاقات ہے۔ کل جو ملاقات ان کے درمیان ہوئی اس کو لے کر کئی طرح کے قیاس آرائیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ سفارتی آداب کے برعکس خود صدر پوتن نے ایرانی وزیر خارجہ سے طویل ملاقات کی اور سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا اہم پیغام بھی وصول کیا۔ یہ ملاقات اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ روس، چین اور ایران اب ایک نئے اور مضبوط عالمی اتحاد کی صورت میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ جب عباس عراقچی روس پہنچے تو وہاں سے عراقچی نے ایک پیغام بھی دیا، ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ امریکہ ان سے جنگ بندی کی مذاکرات کی درخواست کر رہا ہے۔ حالانکہ اب تک دیکھا یہ جا رہا تھا کہ ٹرمپ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ایران جھک چکا ہے، اس کی قیادت ان سے بات کرنا چاہتی ہے، یہ اور وہ، لیکن روس دورے کے بعد ایران کے انداز جو ہے بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ ایران روس سے دفاعی نظام بھی لانے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں اگر کوئی ان پر فضائی حملہ ہوتا ہے تو اس سے ملک کی حفاظت کی جا سکے۔ وہیں دوسری خبر امریکی اڈوں پر حملوں کی اصل حقیقت کو لے کر ہے۔ امریکی چینل NBC نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے حالیہ کشیدگی میں امریکی فوجی اڈوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، امریکی حکومت نے عوامی سطح پر اسے بہت کم کر کے دکھایا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ بات ایران کہہ رہا تھا لیکن ٹرمپ اسے جھوٹ بتا رہے تھے اور اب خود امریکی میڈیا بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ وہیں ایران نے اس دوران جب جنگ ہو رہی تھی اپنے پرانے F-5 طیاروں کے ذریعے کویت میں موجود جدید امریکی دفاعی نظام کو چکمہ دے کر کارروائی کی تھی اور وہ کامیابی سے جو ہے واپس بھی لوٹ آیا تھا۔ اس سے ایرانی پائلٹس کی مہارت اور جنگی جذبے کا بھی جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہی معاشی محاذ پر بھی ایران نے ایک بڑا داؤ کھیلا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں اب ایک نیا قانون پیش کیا جا رہا ہے جس کے تحت ابنائے ہرمز یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے جو گزرنے والے جہاز ہوں گے ان سے اب ٹول ٹیکس جو وصول کیا جائے گا وہ امریکی ڈالر کے بجائے ایرانی ریال میں ان لوگوں کو ٹول جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسرائیل سے منسلک جہازوں کے داخلے پر مکمل پابندی کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اس اقدام کا جو مقصد بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی تجارت میں ڈالر کے اثر کو کم کیا جائے اور امریکہ کو معاشی زک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ وہ ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو اندرونی سیاست ہے وہ بھی انتہائی پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ امریکہ کے اندر بھی صورتحال مستحکم نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جہاں ایک طرف 72 گھنٹوں میں ایرانی پائپ لائن اڑانے کی بات کر رہے ہیں، طرح طرح کے وہ دعوے کر رہے ہیں، وہیں وائٹ ہاؤس کے ترجمان ٹرمپ پر گزشتہ روز جو حملہ ہوا تھا یا جو حملے کی کوشش ہوئی تھی اس کا الزام جو ہے اب اپوزیشن پر لگا رہے ہیں۔ یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو حملہ ہوا تھا وہ دراصل امریکہ کے یعنی کہ ٹرمپ کی جانب سے جو جنگیں چھیڑی جا رہی ہیں اس کے خلاف تھا، مہنگائی کے خلاف تھا۔ امریکی عوام میں بھی اس جنگ کے معاشی اثرات خصوصاً ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور سپلائی میں کمی کی وجہ سے تشویش پائی جا رہی ہے اور امریکی نہیں چاہتے، خاص کر جو اس کا ماگا گروپ ہے جس نے ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا، اس لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ جنگوں کو روکیں گے اور امریکہ کی ترقی کے لیے کام کریں گے، وہ
اس جنگ سے خاصا ناراض نظر آ رہے ہیں، کیونکہ لگاتار جو ہے وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہی صورتحال اگر رہتی ہے تو پھر ڈیزل مہنگا ہوگا، اور پھر دوسری چیزوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ جو جیٹ فیول ہے وہ پہلے ہی زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، اور اس کے اثرات بھی جو ہے وہ نظر آنے لگے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ معیشت جو ہے پٹری سے اتر سکتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے مزید مہنگائی کا بوجھ انہیں اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹرمپ جنگ ختم کرنے کے لیے کتنے بے چین نظر آ رہے ہیں، اور جلدی انتخابات ہونے والے ہیں، تو اس کو لے کر بھی ٹرمپ کی فکر مندی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس معاملے میں امریکہ جو ہے وہ کمزور نظر آئے، اور اس لیے جو ہے وہ ایسی ڈیل چاہتے ہیں جس سے کہ امریکہ کا جو کردار ہے وہ بڑا نظر آئے۔ دوسری طرف نتن یاہو اپنی طرف سے کھیل کھیل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑتی رہے، لیکن اب ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے لیے جو وقت ہے وہ بھی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ خلیجی ممالک جیسے کہ سعودی عرب، قطر اور کویت میں شدید گرمی شروع ہو رہی ہے، جہاں درجہ حرارت جو ہے وہ 50 ڈگری سے اوپر جا رہا ہے۔ ان حالات میں جو ہے امریکی فوجوں کے لیے اب آگے مزید طویل جنگ لڑنا جو ہے وہ ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف ایران نے جو ہے اپنی تباہ شدہ تنصیبات کو دوبارہ تعمیر کر لیا ہے، اور کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے وہ تیار نظر آ رہے ہیں، اور جہاں تک مذاکرات کی بات کریں تو بظاہر لگتا ہے کہ بات چیت رکی ہوئی ہے، مگر حقیقت میں پس منظر میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چل ہی رہا ہے۔ تجاویز اور جوابی تجاویز بھیجی جا رہی ہیں، پاکستان سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکراتی فریم ورک تقریباً جو ہے وہ تیار ہے، اور اس میں علاقائی اتحادی خصوصاً جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ ناظرین، صورتحال جو ہے لمحہ لمحہ بدل رہی ہے، کیا مذاکرات کا کوئی راستہ نکلے گا یا خطہ ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، اس پر ہماری نظر رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے، اور مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔